أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. قرآن اور ہدایت انسان کے موضوع پر یہ فکر و بحث کا 10واں اور اس سلسلہ گفتگو کا آخری مرحلہ ہے. جو باتیں کل تک آپ کی خدمت میں گزارش ہوئیں اس میں سلسلہ کلام اس مرحلے تک پہنچا تھا کہ قرآن نے اعلان تکمیل دین کیا اور اللہ نے اتمام نعمت اور اسلام سے راضی ہونے کی سند عنایت فرمائی. ہم نے جائزہ لینے کی کوشش کی کہ وہ نعمت کون سی نعمت ہے کہ جس کے بعد قدرت نے یہ اعلان کر دیا کہ آج نعمتیں تمام ہو گئیں. اور یہ گزارش کرنے کی بھی کوشش کی گئی کہ یہاں نعمتیں تمام ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب خزانہ قدرت خالی ہو گیا، اب کوئی اور نعمت عطا نہیں ہوگی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اب دین محفوظ ہو گیا، اب قرآن اس کے صحیح وارثوں کے ساتھ اور محافظین کے ساتھ قیامت تک محفوظ رہے گا اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب عزیزو، اگر جائزہ لینے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ پیغمبر نے جو نظام بنایا تھا حضور سرور کائنات کے بعد کس طرح وہ نظام جاری رہا اور کیا کیا دشواریاں اور رکاوٹیں اس کے سامنے آئیں، تو بڑی عجیب صورتحال سامنے آتی ہے کہ پیغمبر جس ہادی اور رہبر کا تعارف کراتے ہیں اس رہبر کا عالم ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف کر دیا تحفظ اسلام، خدمت شریعت اور اصلاح معاشرہ میں. یعنی کوئی حیات امیر المومنین کا لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ نے اپنی زندگی کو اپنے لیے گزارا ہو، بلکہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو وقف کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور اگر آپ ملاحظہ کریں تو ایسا خدمت دین کرنے والا
کہ جس نے اپنے کلیجے کو نکال کے منبر پہ رکھ دیا ہو. ذرا اندازہ کریں، ہر لمحہ اصلاح معاشرہ ہے، ہر لمحہ خدمت خلق ہے، ہر لمحہ تحفظ شریعت کی پاسداری ہے، مگر اس کے باوجود ایک عجیب بات نظر آتی ہے کہ تاریخ میں مولا کے دوستوں کی تعداد دشمنوں کی تعداد کے مقابلے میں بہت کم ہے. دوست کم ہیں، دشمن زیادہ ہیں. چاہنے والے انگلیوں پر شمار کیے جا سکتے ہیں اور مقابلے پر آنے والے بے شمار ہیں، کثیر تعداد میں ہیں. تو بات واضح نہیں ہوتی کہ آخر جو ہمیشہ انسانیت کے کام آیا ہو اسے دوست ملے تو دوست بھی ایسے کہ دنیا کروٹیں بدلتی رہے علی کے دوستوں کا جواب نہیں جا سکتی، اور دشمن ملے تو دشمن بھی ایسے کہ زمانہ مولائے کائنات کے دشمنوں جیسا برا کردار شاید اب نہ دیکھ سکے. حالانکہ تسلسل ظلم آج بھی جاری ہے اور عداوتیں آج بھی موجود ہیں، لیکن بہرحال ایک فرق تو ہے کہ آج جو دشمنی کر رہے ہیں انہوں نے مولا کو دیکھا نہیں ہے، مگر وہ افراد تھے جو دیکھ بھی رہے تھے اور دشمنی بھی کر رہے تھے. تو اس سے زیادہ بدقسمتی تاریخ کی کیا ہو سکتی ہے؟ کیسی عداوتیں. دیکھیے دوست، میں نے عرض کیا کہ ان کی دوستی کی مثال نہیں کہ حاکم کے پاس مولا کے دوستوں کو لایا گیا ہے اور شام کا حاکم سوال کر رہا ہے کہ علی نے تمہیں دیا کیا، علی نے تمہیں عطا کیا کیا، اور تانا دے کر کہتا ہے. ایک بزرگ صحابی موجود ہیں جن کا ایک بیٹا جمل میں کام آیا، ایک بیٹا صفین میں راہ حق میں اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کر گیا. تو کہتا ہے کہ تمہارے دو بیٹے تھے، بڑھاپے کا سہارا کیا رہا؟ دونوں علی کے اوپر قربان ہو گئے. تمہارے بیٹے قربان ہوئے اور علی کے بیٹے حسن و حسین زندہ ہیں. گویا علی نے تم سے دوستی کا حق نہیں ادا کیا، اپنے بیٹے بچا لیے، تمہارے بیٹوں کو شہید کرا دیا. یہ طریقہ تھا دشمنوں کا، ایسے تانے دیا کرتے تھے. مگر لاکھوں سلام ایسے چاہنے والوں کے اوپر کہ جس نے پلٹ کے کہا کہ تو غلط کہتا ہے. حق یہ ہے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، علی مسجد کوفہ میں شہید ہو گئے اور میں آج تک زندہ ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ ہیں دوست کہ قربانیاں دینے کے بعد بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم سے حق ادا نہ ہو سکا، اور وہ ہیں دشمن. عجیب بات واقعی طور پہ اگر آپ غور کریں کہ انسانیت کا اتنا بڑا محسن، ایسا مسیحا جس نے معجزاتی طور پر بھی لوگوں کی مدد کی ہو، ایک مدد انسانی اعتبار سے کی، اور انسانی اعتبار سے مدد کا عالم کیا تھا کہ اپنے گھر میں فاقے ہو رہے تھے. خیبر کی جنگ فتح ہوئی ہے، مولا گھر واپس آ رہے ہیں. جب گھر واپس تشریف لاتے ہیں تو شہزادی استقبال کے لیے موجود ہیں، اس لیے کہ آج شوہر نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی صداقت خطرے میں تھی. نبی نے کہہ دیا تھا کہ 40 دن کے اندر خیبر فتح ہو جائے گا. 39 دن گزر چکے تھے. صداقت نبوی کا محافظ شوہر کی شکل میں سامنے آیا ہے. استقبال کے لیے شہزادی موجود ہیں. ایک مرتبہ دیکھتی ہیں کہ سر جھکائے ہوئے علی چلے آ رہے ہیں. بس ایک سوال کرتی ہیں، اے ابو الحسن، آج تو میں نے سنا بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا، آج تو سب کو بہت ملا، کیا آپ کو حصہ نہیں ملا؟ بس ایک مرتبہ سر جھکا کے کہا، ملا تو تھا مگر راستے میں کچھ یتیموں کو دیکھ لیا، سب کچھ ان میں تقسیم کر کے آ گیا. بھئی یہ سننا تھا کہ شہزادی نے سجدے میں سر رکھ دیا. معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علی جیسا شوہر دیا.
یہ انسانی اعتبار سے معاشرے کی خدمت ہے، اور معجزاتی اعتبار سے بھی خدمت آپ کو جا بجا نظر آئے گی۔ نابینا سامنے آ گیا اور اس نے کہا مولا کوئی زندگی کا سہارا نہیں بچا، آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اگر مناسب سمجھیں تو مجھے آنکھیں عنایت فرما دیجئے۔ تو معجزاتی طور پہ بھی مدد کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، کبھی نابینا کو آنکھیں دیتے ہوئے نظر آئے، کبھی جو ہاتھ کٹ گیا ہے میدان جنگ میں اپنا دست شفقت رکھ کے، دست اعجاز رکھ کے اس ہاتھ کو جوڑتے ہوئے نظر آئے۔ یعنی جتنی طاقتوں سے علی مدد کر سکتے تھے معاشرے کی مدد کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود ایسی عداوت کہ 1000 سال تک قبر بھی مخفی رہی، کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ علی دفن کہاں پہ ہے، علی کا روزہ کہاں پہ ہے، علی کی تربت کہاں پہ ہے۔ کیوں مخفی رہی؟ اس لیے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو گستاخی کرنے کی کوشش کرتے، لہذا یہ بھی انتظام کیا گیا کہ مخفی رکھا جائے۔ اور زندگی میں کیسی دشمنیاں ہیں، کبھی دروازے کے اوپر آگ ہے، کبھی گلے میں رسی ہے، کبھی تانے ہیں، کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ مولا نے کیا جملہ عنایت فرمایا ہے، اور جملہ کیا؟ حضرت کمیل مولا کے خاص شاگرد جنہیں دعائے کمیل عطا کی، جو مولا کے رازدار ہیں، رازدار مولا کے بہت کم افراد ہیں کہ جو رازدار ہیں، وہ رات کی تاریکی میں مولا کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے مولا کو اکیلا بڑھتا ہوا دیکھا، میں تعقب کر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر کوئی دشمن میرے مولا پہ حملہ کر دے، میں اپنی جان دے کر اپنے مولا کی حفاظت کر لوں۔ ایک مرتبہ مولا نے محسوس کیا، مڑ کے دیکھا، کمیل کیوں آ رہے ہو؟ کہ مولا رات کی تنہائی ہے، تاریکی ہے، آپ اکیلے ہیں۔ بس ایک خط کھینچ دیا، اس کے آگے نہ بڑھنا، اس کے آگے نہ بڑھنا۔ یہ وہ چاہنے والے ہیں جو اپنی حدوں کو پہچانتے ہیں، اور جو اپنی حدوں کو پہچانتا ہے وہی اہل بیت کا منظور نظر ہوتا ہے۔ لہذا جہاں پر خط کھینچ دیا وہیں رک گئے، بیٹھ گئے، اب انتظار کرنا ہے کہ آقا کب واپس آتے ہیں۔ دعائیں کر رہے ہیں، اے پروردگار میرے مولا کے دشمن بہت ہیں، حفاظت فرمانا۔ جانتے کہ خود بھی صاحب ذوالفقار ہیں، لیکن کمیل اس بات سے واقف ہیں، یہ بات سنتے چلے آئے ہیں کہ مولا کو شہید کیا جائے گا، لہٰذا اور خود بھی مولا دعا کیا کرتے تھے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ یعنی میں شہادت کو نعمت سمجھتا ہوں، اس نعمت سے مجھے محروم نہ رکھا جائے، یہ نعمت بھی مجھے مل جائے۔ بار بار جب ابن ملجم ملون کے قبیلے کا کوئی شخص ملتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کس نے روک دیا تمہارے قبیلے کے اس ملعون کو کہ جو میرا خون بہائے؟ مطلب یہ کہ بتا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، پہچان کرا رہے ہیں پہلے ہی کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، مگر شہادت کا استقبال کرنے والے کو معصوم کہتے ہیں۔ جو اپنی طرف آنے والی شہادت، جو تمنائے شہادت کرے، تمنائے شہادت ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال واپس آئے، دیکھا کمیل اسی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تنہائی علی کی، مظلومیت علی کی۔ یہ مظلومیت کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ تحفظ قرآن و شریعت کا عہد کیا ہے علی نے، صرف اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے خزانے کی حفاظت علی نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ عداوتیں نکالی جا رہی ہیں، اللہ کی عداوت علی سے نکالی گئی، رسول کی عداوت علی سے نکالی گئی، قرآن کی عداوت علی سے نکالی گئی۔ جتنی احادیث اور جتنی آیات اہل بیت کی فضائل میں نازل ہوئی ان سب کی عداوت علی سے نکالی گئی۔ بزرگوں کو قتل کیا تھا، وہ عداوت علی سے نکالی گئی۔ بھائی علی نے کیوں بزرگوں کو قتل کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ تو وہ تھے کہ رات کی تاریکی میں بھی اگر کسی کو دیکھتے تھے کہ فلاں جگہ کے اوپر مجبور ہے تو اس کی مدد کرنے کے لیے جاتے تھے۔ پھر کیوں قتل کیا؟ کہ اپنی وجہ سے قتل نہیں کیا، قتل اس لیے کیا کہ وہ اللہ کے دشمن تھے۔ اچھا تو علی اللہ کے دشمنوں کو قتل کرتے تھے تو وارث کیوں اتنی عداوت رکھے ہوئے تھے؟ وارث کیوں اتنی عداوت رکھے ہوئے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، مگر کلمہ زبان سے پڑھا تھا، یہ بتوں کی محبت دل سے اب بھی نکلی نہیں تھی۔ علی نے بتوں کو توڑا تھا اور بتوں کی محبت اب بھی دل میں جاگزی تھی، لہذا جگہ جگہ انتقام لے رہے تھے۔ ہائے مولا! ایک مرتبہ کمیل نے دیکھا مولا آنکھوں میں آنسو،
کہا اے کمیل اس سینے کے اندر قرآن کے علم کا سمندر موجزن ہے، چاہتا ہوں کوئی مل جائے مگر کوئی سیکھنے والا نہیں ملتا۔ جو ظرف رکھتے ہیں انہیں تو سکھا دیا، مگر مولا چاہتے ہیں عام ہو جائے یہ بات، سب تک پہنچ جائے، مگر وہ ظرف نہیں پا رہے، وہ صلاحیتیں نہیں دیکھ رہے، وہ پاکیزگی نظر نہیں آ رہی کہ عطا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ جملہ کہوں، لوگ ڈھونڈتے ہیں کوئی بتانے والا مل جائے، علی ڈھونڈ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا مل جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تاریخ میں پوچھنے والے کم پڑ گئے، یہ تنہائی ہے مولا کی، تنہائی۔ کیسی تنہائی؟ عجیب تنہائی آپ کو نظر آئے گی عزیزو۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ علی تحفظ قرآن پر مامور ہیں، صرف اس لیے کہ وراثت پیغمبر کے امین علی ابن ابی طالب ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ علی کی رگوں میں خون کس کا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب تک نبوت ابو طالب کے تحفظ میں تھی ہم نبوت کا کچھ بگاڑ نہ سکے، جب تک ابو طالب کا خون موجود ہے ہم نہ قرآن کو بدل پائیں گے نہ شریعت کو بدل پائیں گے۔ میں کہوں گا کہ تم مٹ گئے مگر خون ابو طالب کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، اور اس وقت تک یہ دنیا مٹ نہیں سکتی جب تک ابو طالب کے بیٹے کی حکومت پوری دنیا پہ نہ ہو جائے۔ تاجیل ظہور کے لیے مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ تاریخ میں کیسی خدمات ہیں جو امیر المومنین نے انجام دی ہیں، کیسی خدمات، ایسی خدمات کہ میں عرض کروں آپ کی خدمت، ایک لمحے کے لیے بھی ایک تو علی قرآن سے جدا نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی، بلکہ مولا کائنات کی زندگی تفسیر ہے قرآن حکیم کی۔ علی کی زندگی آپ دیکھتے چلے جائیے، قرآن مبہم بات کرتا ہے، اجمالاً گفتگو کرتا ہے، خلاصہ بیان کرتا ہے، وہ خلاصہ جب تشریح کی شکل میں آتا ہے تو مولا کائنات کی زندگی عملی تفسیر بن جاتی ہے۔ ایک ایک لمحہ دیکھ جائیے، قرآن میں سورہ انبیاء علی ناصر انبیاء، قرآن میں سورہ محمد علی نفس محمد، قرآن میں سورہ کوثر علی ساقی کوثر، قرآن میں آیہ ولایت علی مصداق ولایت، قرآن میں آیہ تطہیر علی مصداق تطہیر۔ دیکھتے چلے جائیے، قرآن کے الفاظ پر نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت۔ یہ ہم نے تو فضائل نہیں رکھ دی ہے، آپ جیسے جیسے قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے فضائل علی سامنے آتے چلے جائیں گے۔ قرآن کی آیتوں کو پڑھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ نہیں بڑھ کے بات کہہ دوں، جو قرآن سے پھر گیا وہ بھی کافر، جو علی سے پھر گیا وہ بھی کافر۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ قرآن بھی نور علی بھی نور، قرآن بھی علم علی بھی علم، قرآن بھی شفا علی بھی شفا، قرآن بھی اسم اعظم نام علی بھی اسم اعظم۔ دیکھتے چلے جائیں عزیزو، کون کس کے اندر یہ طاقت ہے، مگر میں عرض کروں کیا دنیا درک کر سکتی ہے شخصیت امیر المومنین کو؟ زمانہ گزر جائے، کتنے ہی بڑے بڑے مفکرین اپنی عقلوں کو ایک جگہ رکھ کر بیٹھ جائیں مگر مولا کے قدموں کی خاک بھی نہیں پا سکتے۔ علی کے فضائل کا ایک قطرہ بھی کسی کے ظرف مودت میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ مولا کی، یہ تو مولا نے خود کہہ دیا کہ ہماری حقیقت کیا ہے، تمہارا طائر فکر وہاں تک پرواز نہیں کر سکتا، یعنی جہاں تمہاری فکر کی انتہا ہے وہاں سے مقام علی کی ابتدا ہے، وہاں سے ابتدا ہے۔ مگر میں اس وقت ان باتوں کو جو معجزانہ رخ ہے، جو
لاہوتی رخ ہے، اگر اسے الگ بھی آپ کر دیں اور صرف سامنے کی تاریخ بھی دیکھیں، تب بھی ایک لمحے کے لیے دنیا مولا کو ہٹا کے دیکھے اور اس کے بعد دیکھے تاریخ میں کیا رہ جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے علی کو جدا کیجئے، تاریخ اسلام مائنس علی کیا رہ جائے گا تاریخ کے اندر؟ ہر مارکے کو دیکھ لیجئے، تبلیغ کے آغاز سے لے کر آخر تک، قرآن کی ابتدائی آیتوں سے لے کر آخری تکمیل کی آیت تک، ہر لمحے کے اوپر مولا کی خدمات موجود ہیں، اور ایسی موجود کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہٹایا نہیں جا سکتا۔ ذوالشیرہ سے پوچھئے علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا، بستر رسول سے پوچھئے علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا، بدر سے پوچھئے علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ آپ پوچھتے چلے جائیے، جواب ملتے چلے جائیں گے۔ ذوالشیرہ کا میدان جواب دے گا، اگر علی نہ ہوتے تو نبی کی آواز صدا بصحرا ہو جاتی، کوئی لبیک کہنے والا نہ ہوتا۔ بستر رسول بتائے گا، اگر علی نہ ہوتے تو مخبر بن کے ساتھ جانے والے ہوتے، محمد بن کے سونے والا نہ ہوتا۔ محمد بن آپ غور کر رہے ہیں، آپ دیکھتے چلے جائیے ہر مرحلے کے اوپر۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ یہاں آگے قرآن نے کہا اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں؟ اس لیے کہ میرے بعد شریعت کمزور ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ ان ہاتھوں میں ہے کہ جس کا نام ہی شجاعتوں کی پہچان ہے، جس کا نام، صرف نام زبان پہ آ جائے۔ یاد آ گیا مجھے اس وقت بڑے بر وقت میر انیس صلی اللہ مقامہ، کیا انداز سے مولا کا تعارف کرا رہے، کہہ رہے ہیں خود شیر چچا شیر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میر انیس خدا ان کے درجات کو بلند کرے، کس طرح سے تعارف کرایا ہے۔ اور آج عزاداری آپ جو یہاں پر بیٹھ کر آج اردو زبان میں سن اور بول رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو عزاداری کی زبان اردو ہے، یہ احسان ہے میر انیس اور مرزا دبیر کا، یہ ان دونوں ہستیوں کا احسان ہے۔ ابھی میں سنتا ہوں روز جو مرثیہ آپ پڑھتے ہیں، میر انیس کی بیازیں کھلی ہوئی ہیں۔ میرے ایک استاد ہیں پروفیسر وحاج الدین علوی صاحب، میرے استاد ہیں، انہی کے انڈر میں نے پی ایچ ڈی کیا، تو وہ بتایا کرتے تھے، صوفی مسلک سے ان کا تعلق ہے۔ ایک مرتبہ ان سے ذکر ہونے لگا اور بات میر انیس کی آ گئی۔ سنیے گا وقار صاحب، میر انیس کا تذکرہ آ گیا تو میر انیس، میں نے ایک دو بند مجھے اس وقت یاد آ رہے تھے، وہ میں نے انہیں سنا دیے، تو وہ وجد کے عالم میں آ گئے، وہ جھومنے لگے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کمیلی میں تمہیں ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا جی قبلہ۔ کہنے لگے ہمارے یہاں میر انیس کا کلام جزدان میں کر کے ایسے رکھا جاتا ہے جیسے قرآن جزدان میں کر کے بلندی پر رکھا جاتا۔ یہ انہوں نے بتایا۔ کہنے لگے کیا خدمت ہے، کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تعارف کرا رہے ہیں، اور کیا تعارف ہے۔ واقعی طور پر یہ ایسی شاعری اور ایسا کلام، یہ زبانی کلام نہیں ہوتا، یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ الہامی کلام ہے جو وہاں سے عطا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خود شیر ہیں، جد شیر، چچا شیر، پدر شیر، نعرے ہیں اگر شیر کے دل شیر، جگر شیر۔ خود شیر ہیں، جد شیر، چچا شیر، پدر شیر، نعرے ہیں اگر شیر کے دل شیر، جگر شیر، پھر کیوں نہ ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر۔ پورا سلسلہ شجاعت ہے، پھر کیوں نہ ہو اس طرح کے شیروں کا پسر
اگر شعر اور عجیب مصرع کہہ دیا جب بھی پڑھتا ہوں اس وقت وجد میں آ جاتا ہوں. کہتے ہیں آنکھیں ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر. آنکھیں ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر. اور یہ غیظ میں آئے ہیں تو پھر عرش ہلا ہے. یہ غیظ میں آئے ہیں تو پھر عرش ہلا ہے. ورثے میں انہیں ذریت اللہ. صلوات پر محمد و آلہ. تو عزیز و آسان واقعی طور پر نام بھی تو ایسا ہو کہ اگر زبان پہ آئے تو چہروں پر سے پتہ چلنے لگے. چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. چہرہ اندر کی شخصیت کی پہچان ہوتا ہے. چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ اندر مال کون سا بھرا ہوا ہے. اگر ابو سفیان والا اسلام ہوگا تو کالا ہو جائے گا چہرہ. اگر ابو طالب والا اسلام ہوگا تو کھل جائے گا. عزیزو دیکھتے چلے جائیں کیا تحفظ ہے. مجھے آنا ہے تھوڑا سا آگے بڑھ کر اس لیے کہ تحفظ قرآن کے آخر مرحلے کو عرض کرنا ہے. مگر ذرا سا غور کریں, پوری تاریخ اٹھا کے دیکھتے چلے جائیے. بدر میں کون ہے؟ فاتح بدر بن کے کون ابھر رہا ہے؟ نہیں, احد کے میدان سے سوال کیجئے. اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوگا؟ احد بتائے گا. اگر علی نہ ہوتے تو سب لاپتہ ہوتے, کوئی لافتہ نہ ہوتا. لاپتہ ہوتے, کوئی لافتہ نہ ہوتا. نہیں, بڑھتے چلے جائیے. آپ میری زبان سے کیا سنیں گے؟ خود میدان ہائے جنگ آپ کو بتائیں گے, خود اسلامی مرحلے اور معرکے آپ کو بتائیں گے. آج بھی ایک ایک جگہ نقش ہے شجاعت علی, خدمت علی, سخاوت علی, عدل علی. ارے دشمن گواہی دے رہے ہیں, دشمن گواہی دے رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ, جورج جردہ وہ اپنا نہیں ہے, مگر جب اس نے قلم اٹھایا تو اس نے مولا کی شان میں کتابیں لکھی. لوگوں نے سوال کیا, بھائی تو عیسائی ہے, تو عیسائی ہے. کتاب کا نام بتایا تھا صوت العدالت الانسانیہ. ہر زبان میں ترجمہ ہوئی, تقریباً سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اردو میں بھی ترجمہ ہوئی, انگریزی میں بھی. دا وائس آف ہیومن جسٹس, جس کے اندر اس نے لکھا کہ بات یہ ہے کہ علی بڑی شخصیت تھے. علی اتنی بڑی شخصیت تھے کہ جس زمانے میں آئے وہ زمانہ اتنا چھوٹا تھا کہ بڑی شخصیت کو پہچان نہیں پا رہا تھا. بڑی شخصیت کو پہچان نہیں پا رہا تھا, لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے. ممبر کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے مگر انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا, اس لیے کہ ان کے ذہن تھے صحراؤں کے اندر, علی باتیں آسمانوں کی کر رہے تھے. تو ان کی سمجھ میں کہاں سے شخصیت امیر المومنین آتی؟ وہ کیسے سمجھ پاتے؟ ظاہر ہے کہ وہ ظاہری طور پر بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے. اور اس کے بعد اس نے ایک جملہ لکھا, عجیب جملہ, کہا علی قتل کیے گئے, شہید کیے گئے اپنی شدت عدل کی وجہ سے. یہ قصیدہ ہے, یہ جملہ. اگر دوسرا لکھ دے. پر اس سے سوال کیا گیا اور اس سے یہ پوچھا گیا کہ تو عیسائی ہے, کرسچن ہے, تجھے کتابیں لکھنی چاہیے حضرت عیسیٰ کی شان میں. یہ عیسیٰ کو چھوڑ کے علی کے حق میں جو کتابیں لکھنے لگا, کیا مذہب بدل لیا؟ کیا مسلمان ہو گیا؟ کیا شیعہ ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں بھائی, نہ میں شیعہ ہوا, نہ میں مسلمان ہوا, نہ میں نے مذہب بدلا. کہا پھر؟ کہا میری ایک عادت ہے, میری ایک فطرت ہے, میرا ایک مزاج ہے. کہا کیا مزاج؟ کہا میں عاشق ہوں فضیلت کا, میں عاشق ہوں فضیلت کا. کہا جب میں نے فضیلتوں کو تلاش کرنا شروع کیا تو جتنی فضیلتیں ملی سب در علی پہ سجدہ, سب در علی پہ سجدہ کرتی ہوئی نظر آئے.
تو کسی ایک معرکے کی بات نہیں ہے، کسی ایک میدان کی بات نہیں ہے، کسی ایک جگہ کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھتے چلے جائیے. کیا احد، ارے خندق میں آ جائیے، آپ کو یاد نہیں ہے کیسا موقع تھا، کیسا مرحلہ تھا، کیسے حالات تھے کہ کہا جا رہا تھا نہیں اس کے مقابلے پر تو 1000 کے برابر ہے. ہم نے دیکھا تھا فلاں موقع کے اوپر اونٹ کے بچے کو یوں اس نے اٹھا لیا تھا. یعنی جو جانا چاہے اس کا بھی حوصلہ پست کر دو، جو اٹھنا چاہے وہ بھی اٹھ نہ سکے. اور فقرہ ہے میرا نہیں تاریخ کا کہ ایسے گردنیں ڈالے ہوئے سب بیٹھے تھے گویا سروں کے اوپر طائر بیٹھے ہیں. اگر گردن ہلائی تو اڑ جائیں گے. ایسے میں کون ہے؟ نہیں، میں جنگ نہیں پڑھ رہا، میں تو صرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ گزرتے ہوئے تاریخ کا سفر کیجئے اور دیکھیے کس نے کس موقع کے اوپر قرآن کا تحفظ کیا. آپ کو ایک ہی نام نظر آئے گا، ایک ہی نام نظر. پوچھئے خندق سے اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ میدان خندق جواب دے گا کہ کل کفر بڑھ کر پیغمبر سے گستاخی کرتا ہوا نظر آتا، کوئی کل ایمان بن کے جواب دیتا ہوا نظر نہ آتا. خیبر سے سوال کیجئے علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ خیبر کا معرکہ جواب دے گا کہ فرار تو ہوتے کرار نہ ہوتا، کوئی آگے بڑھنے والا نہ ہوتا. کیسی نصرت اور کیسی مدد کی ہے مولا کائنات نے خیبر کے موقع پر کہ پیغمبر کے پاس آنے والا آگے کہتا ہے آج تو علی نے کمال کر دیا. کہا کیا ہوا؟ کہ اسے قتل کیا، اسے قتل کیا، اسے قتل کیا. 2 انگلیوں پہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا. اس کے بعد وہ جو خندق تھی اس کے اندر اس دروازے کو پل کی طرح لگا کر اصحاب کو ادھر سے ادھر پہنچایا. کیا کارنامہ علی انجام دے رہے ہیں. ہتھیلی کے اوپر دروازہ ہے، اس کے اوپر اصحاب ہیں. پیغمبر مسکرائے کہ تو نے علی کا ہاتھ دیکھا ہے، جا علی کے پیر دیکھ. کیا کہا؟ علی کے ہاتھ دیکھیں، جا پیر دیکھ. پیغمبر کا حکم فرض عین عبادت. بھئی اب تک ہم یہ سمجھے تھے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. پیغمبر نے بتایا جیسے چہرہ دیکھنا عبادت ویسے قدموں کو دیکھنا. صلوات پڑھے محمد علیہ. آپ دیکھتے چلے جائیں ایک ایک. تاریخ کے ایک ایک معرکے سے گزرتے چلے جائیے. آج جتنی نعمتیں آپ کے سامنے ہیں شکر کا سجدہ کیجئے گا گھر جا کر کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا رہبر دیا ہے. شکر کا سجدہ کیجئے گا گھر جا کر. مولا کی حدیث تھی، ہر بار سناتا ہوں، پھر بات آ گئی پھر سناؤں گا کہ امام علی رضا علیہ السلام پچھلے سال سنائی تھی پھر دوہرا رہا ہوں اسے کہ امام نے فرمایا کہ جب اپنے دلوں میں ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعائیں دو. یاد آ گئی؟ سنایا تھا نا پچھلی بار. اور میں نے بات اس کی کیا عرض کی تھی اسے بھی دوہرا دوں. شعرا بھی تشریف رکھتے ہیں کہ محبت کو ہمیشہ گرمی سے تشبیہ دی جاتی ہے. محبت شعلہ ہے، محبت چنگاری ہے، محبت آگ ہے، محبت آگ کا دریا ہے. مولا نے کہا محبت ٹھنڈک ہے، مگر ساتھ ہی یہ بتا دیا یہ دیکھ لینا کس کی ہے. نہیں غور کیا؟ یہ دیکھ لینا کس کی ہے. اگر غیروں کی ہوگی تو اس دنیا میں بھی جلو گے، آخرت میں بھی جلو گے. اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں بہت احترام سے. آپ سب سے چھوٹا، آپ سب کا چھوٹا بھائی ہوں میں. کوئی مجھے علم کا دعویٰ نہیں، مگر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کتنی ہی ترقی کر جائیں،
عبادات کے درجوں میں کتنا ہی بلند ہو جائیں، خدا ہر ایک کو نماز سے، مسجدوں سے، سجدوں سے، عبادتوں سے، دعاؤں سے ہر ایک کو وابستہ رکھے۔ مگر میں یہ بات جو عرض کر رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ کتنا ہی بلند ہو جائیں، کتنا ہی درجات آپ کے بڑھتے چلے جائیں، ایک بات کا خیال رکھیے گا، کتنا ہی آپ بڑھ جائیں مگر ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جو دن کے اجالے میں علی کی مخالفت کرتے تھے، دیکھیں تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو اور تاریخ بتا رہا ہوں، اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ جو دن کے اجالے میں علی کی مخالفت کرتے تھے، رات کے اندھیروں میں تنہائیوں میں مانگتے وہ بھی علی ہی سے تھے۔ جو اجالوں میں، رات کی تنہائیوں میں، اندھیروں میں، تاریکیوں میں، اکیلے میں مانگتے وہ بھی مولا سے ہی تھے، کہتے وہ بھی علی ہی سے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ دوستی کے جھوٹے دعوے کرنے والے بہت ہیں مگر مدد کرنے والا بس ایک ہے۔ مدد کرنے والا وہ جانتے تھے کہ ایک ہے۔ ہر معرکے میں، ہر مرحلے پر، ہر موقع پر آپ دیکھتے چلے جائیں اور غور و فکر کرتے چلے جائیں، ہر جگہ واقعی طور پر جو ناصر اسلام، ناصر انبیاء اور محافظ قرآن بن کے سامنے آئے گا وہ ذات امیر المومنین ہے۔ ورنہ یہ قرآن سے دشمنی نہیں تھی تو کیا تھی کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا؟ اور مولا بار بار کیا کہہ رہے تھے؟ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس دھوکے میں نہ آؤ، اس فریب میں نہ آؤ، یہ قرآن کے عاشق نہیں ہیں، فتنے کا خاتمہ ہو جائے گا، ورنہ یہ فتنہ تمہیں ستاتا رہے گا ہمیشہ۔ اور اللہ اکبر، شہزادی کے خطبے کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ آخر میں شہزادی نے کہا کہ اچھا تم نے ہمارا حق لے لیا، اور تشبیہ دی ہے کہ اس اونٹنی پر، اس ناقے پر تم نے زبردستی قبضہ تو کر لیا، مگر اب ایک بات یاد رکھو کہ جب بھی اس ناقے سے دودھ دوہنے کی کوشش کرو گے تو خون کی دھاریں نکلیں گی، خون کی دھاریں نکلیں گی۔ عزیزو، آج دنیا پریشان ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، سارا زمانہ ہمارا دشمن ہے، ہر جگہ مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہے، باہر سے بھی قتل کیا جا رہا ہے، آپس میں بھی لڑکے مرے چلے جا رہے ہیں، عقل کہاں چلی گئی، کہاں کیا ہو گیا؟ یہ کچھ نہیں ہے، یہ خون کی دھاریں ہیں جو آج تک نکل رہی ہیں، یہ دھاریں ہیں خون کی۔ اسی لیے کہتا ہوں، جوش کا ایک بار بار مجھے بند یاد آ جاتا ہے اور بار بار اپنی قوم کو متوجہ کر کے کہتا ہوں کہ اے قوم، وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھوڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ ہٹ جاؤ ظلم کے مقابلے پر۔ ہٹ جاؤ مقابلے کے اوپر حسینی عزم اور حوصلہ لے کر، لیکن لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو، مگر ذرا سا اختلاف ہے، مجھے معاف کیجئے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسا اختلاف؟ جی، کائنات میں حسین تو بس ایک ہی تھا، اس لیے کہ اب نہ کسی کی ماں فاطمہ ہوگی نہ کسی کا باپ علی ہوگا۔ قدرت نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس میں ڈھال کے حسین کو بنایا، مگر عزم حسین لے کر، نور حسین لے کر، حسین کا حوصلہ لے کر، حسین کا جگر لے کر، کربلا سے ہمت لے کر آگے بڑھتے چلو، بڑھتے چلو، بڑھتے چلو، یہ قدم بڑھیں گے اور وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب ظلم کی یہ آندھیاں خود بخود تھم جائیں گی، جب یہ آگ پلٹ کے دشمنوں کے اوپر گرے گی اور غیبت کا پردہ اٹھا کر علی کا بیٹا ذوالفقار لے کر ایک ایک کو سمجھنے کے لیے آئے گا محافظ قرآن، اس لیے کہ قرآن کا وارث ابھی موجود ہے۔ تعجیل ظہور کے لیے مل کے صلوات پڑھیں محمد
نصرت کی اس راہ پر آگے بڑھنا ہے، حمایت کی اس راہ پر آگے بڑھنا ہے، ولایت کی اس راہ پر آگے بڑھنا ہے، کربلا کی اس راہ پر آگے بڑھنا ہے۔ حوصلہ کربلا سے لو، نور کربلا سے لو، عزم کربلا سے لو، یہ سب لے کے بڑھتے چلو، بڑھتے چلو، بڑھتے چلو، یہاں تک کہ یا کسی گلی میں زندگی کی شام ہو جائے یا یہ قافلہ حیات حضرت حجت سے مل جائے۔ اگر ان کا انتظار کرتے ہوئے مر گئے تو یہ موت بھی زندگی ہے، یہ موت بھی زندگی ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو موت نہیں آتی، ان کے لیے موت نہیں ہے، موت اوروں کے لیے ہے، ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ رات کو سوئے صبح کو اٹھے، سونے کا نام موت ہے، پھر جاگ جانے کا نام حیات جاویدانی ہے۔ یہاں سے بڑھیں گے، خدمت مولا میں پہنچیں گے، مگر میں نے عرض کیا حوصلہ، ہمت، عمل، درس، کردار، یہ کربلا سے لے کے آگے بڑھنا ہے۔ نظر رہے حیات علی پر، حیات حسین پر، اس لیے کہ سب کچھ یہیں سے ملنا ہے۔ مولا کائنات کے لیے میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ کیسے تحفظ کیا۔ اب ذرا آگے بڑھ کے دیکھیے کہ حسین نے کیسے تحفظ کیا۔ ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، مگر متوجہ کرنا ہے آپ کو، اس لیے کہ ایک مرحلے تک لے کے جانا ہے۔ آسان تھا تحفظ، تحفظ آسان تھا۔ آپ کہیں گے خطرہ کہاں تھا؟ ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی مجمع سے یہ کہنے لگے کہ پیغمبر جب محفوظ کر گئے تھے تو کم سے کم قرآن کا تو کوئی دشمن نہیں تھا، مگر قرآن اور ہدایت انسان کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے میں بڑے اطمینان سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، دشمنی حسین سے نہیں تھی، دشمنی قرآن سے تھی۔ یہ قرآن کی دشمنی ہے جو حسین سے نکالی جا رہی ہے، یہ ولایت کی دشمنی ہے جو حسین سے نکالی جا رہی ہے، یہ رسالت کی دشمنی ہے جو حسین سے نکالی جا رہی ہے، یہ توحید کی دشمنی ہے جو حسین سے نکالی گئی ہے۔ ورنہ آپ کا قرآن کو خطرہ کیا تھا؟ خطرہ اللہ اکبر، جو اپنے دربار میں رکھی ہوئی منبر نما بلندی پر بیٹھ کر، جملہ عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ اور ہر مرتبہ کہتا ہوں پھر دہراؤں گا کہ تاریخ نے اسے منبر لکھ دیا، مگر آپ کبھی منبر نہ کہیے گا، اس لیے کہ منبر وہ ہوتا ہے جہاں سے، میں نے عرض کر دیا کہ منبر کیا ہے؟ سر چشمہ قرآن و اہل بیت، سر چشمہ قرآن و حدیث، یہ سر چشمہ ہے، بڑی اہم جگہ ہے۔ لہذا کسی ایسی بلندی پر بیٹھ کر اس کی شبیہ بنا کے کوئی اس پر بیٹھ جائے اور وہاں سے بیٹھ کر خلاف قرآن و اہل بیت بولے تو لکڑی کا زینہ ہو سکتا ہے، لکڑی کا زینہ ہو سکتا ہے، بلندی ہو سکتی ہے، مگر منبر نہیں ہو سکتا۔ ارے اس کی کتنی ہی خوبصورت شبیہ ہو، کتنا ہی اچھا بنایا گیا ہو، کتنا ہی بہترین رنگ و روغن ہو، اگر یہ حق ادا نہ ہو تو سمجھیے گا کہ منبر نہیں ہے۔ اور اگر یہ حق ادا ہو رہا ہو تو چاہے اونٹوں کے کجاووں کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کجاووں کا ہی کیوں نہ ہو۔ عزیز و غور کرتے چلیں اور دیکھتے چلیں، کیا کوئی مرحلہ ایسا نہیں۔ دیکھیے آج ساری دنیا جھکی ہوئی ہے کعبے کی طرف، لیکن ذرا سا اگر آپ غور کریں، پھر ایک جملہ کہوں، کعبے سے پوچھئے، اوروں کو چھوڑیں، آپ کعبے سے پوچھئے اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اور سوال کیجئے اگر حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ کعبے سے دونوں سوال کریں، پوچھئے اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا،
اللہ کا گھر جواب دے گا، خانہ خدا آپ کو بتائے گا۔ سنیں، بابری مسجد کے اوپر جان دینے والا مسلمان میرے اس جملے کو اپنے صحیفہ دل پہ لکھے، کعبے سے پوچھئے علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ خانہ خدا جواب دے گا، میں 360 بتوں کا مندر ہوتا۔ بیت اللہ نہ ہوتا، بیت اللہ نہ ہوتا۔ پوچھئے حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کعبہ ہوتا؟ کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا، مگر کب ہوا؟ کعبے کے اوپر تیر برسائے گئے، کعبے کے اوپر آگ برسائی گئی، اس کے خلاف کو جلایا گیا، اس کی دیواروں کو شکستہ کیا گیا، اس کے پتھروں کو چرا کے اپنے اپنے گھروں کے اوپر لے گئے، اس کی بنیادوں کو مٹانے کی کوشش کی، مگر کب؟ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھیے محافظین کا عالم کیا ہے، ذرا دیکھیے کن ہاتھوں کے اندر نبی کا دین ہے۔ 61 ہجری میں شہادت حسین، 62 ہجری میں مسجد نبوی پہ حملہ، 63 ہجری میں کعبے پر حملہ۔ پتا چلا جب تک حسین زندہ تھے، جب تک حسین زندہ تھے نہ مسجد نبوی پہ حملہ کرنے کی ضرورت تھی، نہ خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ ضرورت کیوں ہو گئی؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ حسین کے بعد بھی تو حسین کا بیٹا حسین بن کے رہا، ہاں رہا بے شک، مگر شہادت حسین کے بعد لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ امت ایک مردہ امت بن چکی ہے۔ جو قرآن ناطق کا لہو بہانے پہ نہیں چونکی، وہ کعبہ ڈھانے پہ کیا چونکے گی؟ یہ جرأت، یہ حوصلہ وہاں سے ملا۔ مگر میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، کیا کیا حسین نے؟ بس اب بہت توجہ سے 10 منٹ گفتگو سماعت فرمائیے گا۔ آسان تھا؟ آپ کہیں گے خطرہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ منبر نما بلندی کے اوپر بیٹھ کر بنی امیہ کا آوارہ لڑکا، دنیا کی 2/3 حکومتوں کا تنہا وارث، یہ اعلان کر رہا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، یہ تو حکومت کو حاصل کرنے کے لیے نعوذ باللہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا۔ آپ کہیں گے خطرہ کس سے؟ آپ کہیں گے قرآن خطرے میں کہاں ہے؟ قرآن خطرے میں کہاں ہے؟ کیا اس سے زیادہ بڑا خطرہ کوئی ہو سکتا ہے؟ جو علل اعلان کہہ رہا ہو، اب اندازہ لگائیے وہ کون سا معاشرہ تھا اور قربانی حسین کا فیض کیا ہے۔ اس اعلان کے بعد بھی معاشرہ خاموش تھا، لوگ چپ تھے۔ انہی سے تو کہہ رہے ہیں جوش، انہی سے تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ۔ پیغمبر کے زمانے میں تیر حوادث کا نشانہ تھا، اب تیر حوادث کا نشانہ ہے۔ کیوں نہیں اٹھتے، کیوں نہیں کھڑے ہوتے، کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہو؟ مگر سناٹا ہے، ایک جمود ہے، ایک سکوت ہے، ایک خاموشی ہے، ایک بے حیائی ہے، ایک بزدلی ہے۔ کوئی آواز کہیں سے نہیں اٹھتی کہ کھڑا ہو کے یہ کہے کیا بکواس کرتا ہے۔ تکمیل دین کی سند مل چکی، پیغمبر دین پہنچا چکے، خاموش ہیں۔ یعنی اگر کوئی وحی نہیں آئی تو کیا مطلب؟ نہ توحید ہے، نہ رسالت ہے، نہ قرآن ہے، نہ کوئی سورہ ہے، نہ کوئی آیت ہے، ہر چیز کا انکار ہے اس کے اندر، ہر چیز کا انکار۔ اور سنیے، مؤذن کی آواز اذان بلند ہوئی تو اپنے محل کے اندر موجود رقاصہ کو اشارہ کرتے ہوئے اس ملعون نے کہا کہ جلدی سے کوئی نیا گانا چھیڑ دے اور کوئی نیا راگ سنا دے، اس لیے کہ آواز اذان نے میرے کانوں کو نجس کر دیا ہے۔ جائیے گا تاریخ پڑھیے گا، ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں جو بیان کر رہا ہوں۔ نجس کر دیا ہے میرے کانوں کو، جلدی سے کوئی نغمہ چھیڑ تاکہ یہ کان پھر سے پاک ہو جائیں۔ اذان سے دشمنی، اذان سے دشمنی، یہ نئی دشمنی ہے؟ نہیں،
اس سے پہلے اگر تاریخ اٹھائیں تو تاریخ میں تفصیلی واقعہ جس کا ایک جملہ کہتا ہوں وہ آپ کو مل جائے گا کہ ایک مرتبہ آواز اذان کو سن کر یزید کے دادا نے کہا کوئی غیر تو آس پاس نہیں ہے، مسجد میں کوئی غیر تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں کوئی غیر نہیں ہے۔ کہا تم نے یہ آواز اذان سنی؟ کہا ہاں سنی۔ کہا تم نے دیکھا، تم نے غور کیا؟ پیغمبر کے بعد پہلے حاکم آیا چلا گیا، مگر اس کا نام اذان میں نہیں ہے۔ دوسرا آیا چلا گیا، نام اذان میں نہیں ہے، مگر نعوذ باللہ الفاظ یہ کیسے بیان کروں کہ یہ محمد بڑا چالاک تھا، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، کہ اس نے ایسا اپنا نام اذان میں رکھوایا کہ سب کے نام مٹ گئے مگر نام محمد باقی ہے۔ یہ نابینا ہو چکا تھا، اسے نظر نہیں آتا تھا، آس پاس جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی غیر نہیں ہے، تو اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکال دی اور رگوں کے اندر چلنے والے نجس خون کی نجاست زبان سے ظاہر ہو گئی، منہ کا بواسیر پھوٹ پڑا، یہ الفاظ منہ سے ادا ہوئے۔ اسی اثنا میں مولا کائنات مسجد میں داخل ہوئے، کانوں میں اس کے یہ الفاظ پڑے، ایک مرتبہ غضبناک شیر کی طرح علی قریب آئے اور کہا تیرے دل سے آج تک عداوت محمد گئی نہیں، نبی کی عداوت گئی نہیں، سن اگر یہ نام برداشت نہیں ہے اذان میں تو اس دین سے نکل جا۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی دادا کی تمنا کیا؟ دادا کی تمنا کیا؟ اذان میں نام محمد نہ رہے۔ پوتے کا کہنا کیا؟ میرے کانوں کو نعوذ باللہ اس نام نے، پھر نہیں دہراؤں گا، اب گستاخی ہے بار بار اس جملے کا دہرانا بھی، آپ غور کر رہے ہیں؟ ایک صرف کیا بات یاد آئی اس کو کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ دادا کی کوشش نام مٹ جائے، بیٹے کی کوشش نام مٹ جائے، یزید کی کوشش نام مٹ جائے، دربار یزید کا سپاہی یزید کے، اسلحہ یزید کا، خزانہ یزید کا، مقرر یزید کا، زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک بیمار گوشے میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب سب کچھ ہو چکا، ساری گستاخیاں ہو چکی، کہ مجھے بھی اجازت دے کہ کچھ جملے بولوں۔ نہیں، کہ تمہیں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یزید جانتا ہے اگر شیر زنجیروں میں بھی جکڑا ہوا ہو تو شیر ہوتا ہے، کہ تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام نے پورے دربار پہ نگاہ ڈالی، یہ تحفظ قرآن کا، دیکھو قرآن کا تحفظ کیسے ہو رہا ہے، بڑے ہوئے دربار پر نگاہ ڈالی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا ارے یہ بیمار کمزور قیدی، گلے میں تو، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، کمر میں لنگر، لب خشک، یہ کچھ بولنا چاہتا ہے، یزید روکتا کیوں ہے؟ اسے بولنے دے۔ مجبور ہوا کہ اچھا اجازت ہے، تاکہ یزید کے دربار کے فرش پر خون کے قدموں کے نشان بننے شروع ہوئے۔ یہ خون کے قدموں کے نشان نہیں تھے، یہ یزید کے دربار میں ابو طالب کا پاکیزہ لہو تھا جو کلمہ لا الہ کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ سجاد کے قدموں کے نشان فرش پہ بننا شروع ہوئے، آگے بڑھے، ایک مرتبہ بسم اللہ کر کے پیر اٹھایا، لکڑی کے اسی زینے پہ رکھا جو اب تک ممبر نہ تھا مگر اب ممبر ہو گیا۔ وارث کے قدم رکھتے ہی ممبر ہو گیا، واقعہ سنا ہوا ہے، پوری بات نہیں عرض کرتا، بس ایک مرتبہ بولنا شروع کیا، پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ مطلب کیا تھا؟ اس نے کس کا انکار کیا؟ وحی کا۔ اس نے کس کا انکار کیا؟ رسول کا۔ ایک مرتبہ کہا مجھے پہچانو، میں آدم کا وارث ہوں، میں نوح کا وارث ہوں۔ بات نبی سے شروع نہیں کی،
بات نبی سے شروع نہیں کی، آدم سے شروع کی. میں آدم کا وارث ہوں، میں نوح کا وارث ہوں، میں عیسیٰ کا وارث ہوں، میں ابراہیم کا وارث ہوں، میں محمد کا وارث ہوں، میں مینا کا وارث ہوں، میں صفا کا وارث ہوں، میں کعبے کا وارث ہوں، میں خدیجہ کا وارث ہوں، میں ابو طالب کا وارث ہوں. میں اس کا وارث ہوں جس کا کٹا ہوا سر تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے. میں اس کا وارث ہوں جس نے بنیاد اللہ الہ بچانے کے لیے اپنے خون کے رگے گلو کو بنیاد لا الہ الا اللہ میں ڈال دیا. بس یہ کہنا تھا. معلوم ہو گیا آج دربار چلا جائے گا، آج کچھ ہاتھ نہ آئے گا. ایک مرتبہ کہا جلدی محسن کو بلاؤ. ارے نہیں غور کیا، محسن کو بلاؤ. اذان کہے، محسن کھڑا ہوا، محسن نے کہا اللہ اکبر. امام خاموش ہوئے، امام نے بھی کہا اللہ اکبر. محسن نے پھر کہا اللہ اکبر، امام نے کہا اللہ اکبر. بس جیسے ہی محسن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، امام نے کہا تجھے محمد کے حق کا واسطہ رک جا. یہ اس وقت روکنا کیوں تھا؟ یہ کیوں روکا گیا؟ روکا اور روکنے کے بعد کہا یہ بتا دے اذان میں میرے جد کا نام ہے یا تیرے جد کا نام ہے؟ ہمارے لاکھوں سلام حسین کے وارث پر کہ جس نے یزید کے دربار میں یزید کی دکھتی ہوئی رگ کو اپنے تلووں سے کچل دیا. جس نے اپنے پیر کے انگوٹھے سے یزیدیت کی گلو کو مروڑ کے کہا یہ کس کا نام ہے؟ تیرے جد کا یا میرے جد کا؟ مطلب کیا تھا؟ مولا نے تاریخ یاد دلا دی. تیرا دادا مٹ گیا کہ یہ نام نہ رہے، تیرا باپ مٹ گیا کہ یہ نام نہ رہے، تو نے ہمیں قیدی بنا لیا کہ یہ نام نہ رہے. مگر سن، جب تک دنیا رہے گی سورج نکلتا رہے گا، یہ نام چمکتا رہے گا، چمکتا رہے گا. ابھی تو غور کیجئے گا یہ کیسا تحفظ ہے. تحفظ کمزور ہاتھ نہیں. اب سمجھے کہ کیوں کہا کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے ڈرو، کافروں سے نہ ڈرو. یہ پیغام اس دور کے لیے نہیں تھا، پیغمبر کا یہ پیغام آج والوں کے لیے تھا، آج والوں کے لیے تھا. اگر کلمہ پڑھ لیا تو اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، کافروں سے نہ ڈرو، منافقوں سے نہ ڈرو، ان کی تعداد سے نہ ڈرو، ان کی کثرت سے نہ ڈرو، ان کے قتل کرنے سے نہ ڈرو. ان کے قتل کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، خون بہا دیں گے. مگر یاد رکھو، یاد رکھو، خون جب تک گلے میں رہتا ہے، خون جب تک گلے میں رہتا ہے خون ہوتا ہے. جب خنجر ظلم چلتا ہے اور یہ خون شہادت کا قطرہ بن کے نکلتا ہے، خون نور میں تبدیل ہو جاتا ہے. تلواریں گلا کاٹ سکتی ہیں، تلواریں آدھا کاٹ سکتی ہیں، مگر نور کے اوپر نہ کل تلواروں کا اثر تھا، آج تلواروں کا اثر. کیا کیا حسین نے؟ کیسے کر لیا یہ کارنامہ؟ کیا کیسے؟ آج تو ہمیں خوف بہت آتا ہے. آج تو ہم کہتے ہیں کیا کریں، دشمنوں کی تعداد بہت ہے، ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، ان کے پاس اسلحے بہت ہیں. اچھا، حسین کے پاس تو لاکھوں کا لشکر ہوگا، حسین کے ساتھ تو کروڑوں ہوں گے.
حسین کے ساتھ تو سارا خزانہ ہوگا. میں نے کہا تلاش کرتا ہوں حسین نے کیسے کیا اور ہم کیوں نہیں کر سکتے. بس یہی گفتگو یہیں پہ ختم ہے. میں نے کہا ڈھونڈتا ہوں آئیے دیکھیں کیا تھا آقا کے پاس. اب جو میں نے دیکھنا شروع کیا تو ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، توحید، رسالت، نبوت، قرآن کے خلاف. اور کچھ بولنے والے نظر آئے مگر کہاں. میسم کو ڈھونڈا تو سولی پہ نظر آئے، ابوذر کو تلاش کیا تو ربضہ کے صحرا میں دکھائی دیے، رشید حجری کو نگاہ ڈھونڈنے لگی، خنجر ظلم کے نیچے تھے. حجر ابن عدی کو تلاش کرتا ہوا میں پہنچا، اپنی قبر کے کنارے بیٹھ کر ہاتھوں میں زنجیریں پہنے کہہ رہے تھے کاٹ دو گلا، مگر مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو قتل کرنا اور ان زنجیروں کو الگ نہ کرنا، اسی خون آلود لباس میں مجھے دفن کر دینا. مجھے سب کچھ منظور ہے مگر علی کی محبت کا سودا منظور نہیں. حجر چلے گئے، ابوذر کو بہت ڈھونڈا نہیں ملے، رشید حجری نہ جانے کہاں گم ہو گئے. میسم تمار سولی موجود تھی میسم کی حقانیت کی گواہ بن کر، مگر اب میسم نہ تھے. کوئی نظر نہیں آتا، سناٹا، خاموشی، سکوت، جمود، بزدلی، مردنی، نامردی، مردہ معاشرہ، سانس لیتی ہوئی لاشیں، اٹھتے بیٹھتے ہوئے جنازے، دل دھڑک رہے ہیں مگر حیوان کی طرح. قرآن اکیلا محسوس کر رہا ہے، شریعت کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں. اسلام تن و تنہا ہے، مگر ان سب کو معلوم ہے کہ بس ایک ہی در ہے جہاں سے سہارا ملے گا. سب اس در کے اوپر پہنچے. میری نگاہیں بھی دیکھ رہی تھی کون نکلے گا جو تحفظ کرے گا. بڑا لشکر لے کے آئے گا، بڑی فوج لے کے آئے گا کہ اچانک خانہ فاطمہ کا پردہ اٹھا اور محمد کی دستار سجائے ہوئے نبی کا نواسہ نکلا. اچھا یہ چلا ہے بدلنے، اکیلا بدل دے گا معاشرے کو، زندہ کر دے گا قوم کو، بچا لے گا قرآن کو، محفوظ کر لے گا شریعت کو. کیسے کرے گا؟ یہ تو اکیلا ہے. میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ معلوم ہوا اکیلا نہیں ہے، بلکہ زہرا کی چادر سر پہ رکھے ہوئے ایک بیوی بھی ساتھ ہے. ایک بہن اور ایک بھائی پورے معاشرے کے مقابلے پر چیلنج بن کے کھڑے ہوئے ہیں. کیسے بدلیں گے؟ کیا کریں گے؟ آسان ہے. وہ طاقت جو 1.5 سال تک علی جیسے جرنیل کے مقابلے پر کھڑی رہی. معاف کرنا بیٹا، آج تیری فرمائش پوری نہیں کر سکا، اس لیے کہ گفتگو دوسرے مرحلے پہ چلی گئی. زندگی رہی تو پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ، ضرور مولا عباس پر گفتگو کریں گے. مگر آج ذرا سا یہیں پر غور کر لو، کیسے ہوگا یہ سب؟ 1.5 سال تک جو علی کے مقابلے پر طاقت ٹھہری ہوئی تھی، جبکہ علی کے ساتھ جیسے بھی تھے، اصحاب تھے، جیسا بھی تھا، بیت المال تھا، جتنا بھی تھا اسلحہ تھا، مگر پھر بھی 1.5 سال تک اپنے مکر و فریب کی وجہ سے، اپنی سازش کی وجہ سے یہ طاقت ٹھہری رہی اور آخر میں جنگ کو روکنا پڑا. آج وہی طاقت پہلے سے 1000 گنا، پہلے ایک چھوٹا سا صوبہ ہے،
شام اب 2/3 دنیا کے اوپر اسی طاقت کی حکومت ہے. کافی تبدیلی آ رہی. ہاں تبدیلی تو نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ اونچے اونچے محل پہلے نہیں تھے. ارے یہ سبز محل ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے چمکدار روشنی باہر آ رہی ہے. نہیں صرف روشنی نہیں ہے، شراب کی اڑتی ہوئی بو بھی ہے، نغمے کی گونجتی ہوئی آواز بھی ہے، اور ایک طرف یہ کچے مکان ہیں جس کے اندر ہلکی ہلکی اٹھتی ہوئی تلاوت قرآن کی آواز، جس کو تاریخ نے لکھا جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ. سب سوچو نوجوانوں، سب سوچو اور سوچ کے بتاؤ. ایک نوجوان کی توجہ ان محلوں کی طرف جائے گی جس میں اس کی دلچسپی کا ہر سامان موجود ہے، یا اس کچے مکان کی طرف جائے گی جس کے اندر سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہاں دیکھے گا ایک نوجوان؟ کون سی چیز اسے اپنی طرف متوجہ کرے گی؟ کیا ہوگا اس کی جاذبیت اور اٹریکشن کا مرکز؟ یقیناً یہ محل، یہ روشنی. اب سمجھو کہ کارنامہ حسین کیا ہے. جانتے ہیں کرنا کیا ہے حسین کو؟ پورے معاشرے کی توجہ ان محلوں سے ہٹا کر ان کچے مکانوں کی طرف لانی ہے، تاکہ یہ محل کھنڈر بن جائیں اور یہ کچے مکان روشن چراغ بن کے قیامت تک ہدایت کے مینارے بنتے رہیں. آسان کام ہے. کر پائے حسین یا نہیں کر پائے؟ دستے ادب جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، غور کر کے کر لیا حسین نے؟ کیا کہ نہیں کیا؟ مجھے تو نہیں پتا، میں تاریخ میں ڈھونڈتا ہوں. بنی عباس کا ایک حاکم بغداد میں حسین کے پوتوں کے روزوں کی چمک دیکھ کر زیارت کے لیے گیا ہے. زیارت کرتا ہے، نورانی ماحول، درود کی صدائیں، معطر فضا، تلاوت قرآن کی آوازیں، سر جھکائے ہوئے باہر نکلتا ہے. وزیر جو دل میں محبت آل محمد رکھتا ہے ایک مرتبہ کہتا ہے، محمد کے نواسوں کی قبریں دیکھ لیں، حسین کے وارثوں کا مزار دیکھ لیا، آؤ تمہیں لے چلوں اپنے بزرگوں کی قبریں بھی دیکھ لو. جہاں کل تک بڑے بڑے محل تھے ذرا وہ جگہ بھی دیکھ لو. کہا چلو. اب جو لے کے پہنچا کچھ ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں جن کے اندر نجس جانور لوٹ رہے ہیں. ارے یہاں تو کل محل ہوتے تھے. غور کیا آپ نے؟ جہاں کل محل تھے وہاں آج غلاظتیں ہیں. جو کل کچے مکان تھے وہ آج ہدایت کے مرکز بنے ہوئے ہیں. کر لیا حسین نے. کیسے کیا؟ بس یہیں پہ گفتگو ختم ہوگی مگر بہت متوجہ کروں گا کیسے کیا. ایک مرتبہ وزیر کہتا ہے خزانہ تیرے پاس ہے، دولت تیرے پاس ہے، افراد تیرے پاس ہیں، وسائل تیرے پاس ہیں، تو بھی ان قبروں کے اوپر اونچے اونچے روزے بنا دے، بڑی بڑی عمارتیں بنا دے. سر جھکا کے بنی عباس کے وارث نے کہا اگر میں اپنی پوری دولت صرف کر کے یہاں پر عمارتیں بنا بھی دوں تو کچھ سالوں کے بعد پھر یہی انجام ہوگا. اس لیے کہ عمارت بنانے سے عزت نہیں ملتی، عزت انہیں ملتی ہے جو وہاں سے عزت لے کے آتے. محل مٹی کا ڈھیر ہو گئے، کھنڈر ہو گئے، خاک ہو گئے.
محلوں میں رہنے والے اپنی قبروں کی دوزخ میں چلے گئے. مگر کیا کیسے حسین نے؟ ختم ہو گئی گفتگو. سوچنا گھر جا کر سوچنا. مگر 5 منٹ 7 منٹ اور لوں گا. ارے قبلہ طہا صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے. 5 منٹ کی گفتگو بہت اہم. کیسے کیا، کیا کیا، کیسے کر پائے؟ سوچو. آسان تھا؟ نہیں، آسان نہیں تھا. طاقت نہیں ہے، بدلنا ہے سب کو. کیسے بدلیں گے؟ بدلا اور کیسے بدلا؟ سب مٹ گئے مگر خود نبی نور ہیں، اس نور میں شامل ہے حسین. خود نبی نور ہے، اس نور میں شامل ہے حسین. علم سرکار ہے، تعلیم کا حاصل ہے حسین. علم سرکار ہے، تعلیم کا حاصل ہے حسین. جس میں دھڑکن دل زہرا کی ہے، وہ دل ہے حسین. وہ دل ہے حسین. اور ایک لمحہ صحیح صدیوں کے مقابل ہے حسین. ایک لمحہ صحیح صدیوں کے مقابل ہے حسین. کیوں کہ نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے. اے اجل دیکھ، حسین ابن علی زندہ ہے. کیسے کیا عزیزو؟ آسان نہیں تھا، بس ختم ہو گئی گفتگو. کیسے کیا؟ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ نکل رہے تھے مدینے سے نکل رہے تھے کہ ملائکہ آئے. ان کے سردار کا نام منصور تھا. حسین، ہم نصرت کے لیے آئے ہیں، چلے جاؤ، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. چلے جاؤ، مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے بڑھے. جنات مدد کرنے کے لیے آئے. آقا، ہم آپ کی رعیت ہیں، آپ کے غلام ہیں، اجازت دیجئے شریک جنگ ہوں، دشمنوں کو ختم کر دیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیں. چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے. اور پھر ایک جملہ کہا، تمہاری ضرورت نہیں ہے اور میں مجبور بھی نہیں ہوں. تمہاری ضرورت نہیں ہے اور میں مجبور بھی نہیں ہوں. اس جملے کی جتنی تشریح آپ کرتے رہے، طلوع صبح محشر تک بھی اس کی تشریح کریں تو ہو نہیں سکتی. شاید ایک اشارہ یہ ہو کہ اے ملائکہ، اے جنات، تمہاری مدد کی ضرورت اسے ہو جس کے پاس بابا کی شجاعت کا وارث عباس موجود نہ ہو. ضرورت نہیں ہے، واپس چلے جاؤ. عزیزو، کیوں مدد نہیں لی؟ کیسے کیا؟ حسین کو نمونہ قائم کرنا تھا. حسین کو دکھانا تھا قیامت تک کے لیے کہ دیکھو، تمہیں بھی اگر تاریخ کا رخ پھیرنا ہو تو میری سیرت یاد رکھنا، میری شجاعت یاد رکھنا، نظر کربلا پہ رکھنا. کیسے کیا؟ حسین نے تخت نشینوں کے مقابلے پر سچے بوریا نشین پیدا کیے. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا، اگر آج میں فرشتوں کی مدد لے لوں گا تو کل تم جو 2015 کے شیعہ ہو وہ یہ کہہ دو گے کہ حسین نے تو مارے کئے باطل فرشتوں کی مدد سے جیت لیا. ہم باطل کا سر کیسے قلم کریں؟ ہمارے پاس فرشتے کہاں ہیں؟ اگر میں آج جنات کی مدد لے لوں گا، اول تو کہہ چکے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، مجبور نہیں ہوں، لیکن پھر بھی کل تم کہہ دو گے
ہمارے خادم کون سے جنات ہیں کہ ہم مار کے بپا کر لیں، ہم باطل کا سر قلم کر دیں؟ لہٰذا کہا نہ ان کی مدد لوں گا نہ ان کی مدد لوں گا۔ پھر کس کی مدد لی؟ خط لکھ کے کہا حبیب مدد کو آؤ۔ فرشتوں سے کہا جاؤ، جنات سے کہا جاؤ، حبیب سے کہا آؤ۔ ہے عجیب بات کہ نہیں؟ آؤ کیا مطلب تھا؟ آقا یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ہمیں یزید نہیں یزیدیت کا خاتمہ کرنا ہے، ہمیں یزید نہیں یزیدیت کا خاتمہ کرنا ہے۔ نام یزید داخل دشنام ہو گیا۔ کیسا داخل دشنام ہوا؟ سرزمین عرب پر یزید سے پہلے بہت سے یزید تھے، حسین سے پہلے کوئی حسین نہ تھا۔ میں نے کیا جملہ کہہ دیا؟ سرزمین عرب پر یزید سے پہلے بڑے یزید تھے، حسین سے پہلے کوئی یزید نہ تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد کسی بدنصیب ماں نے بھی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا۔ جس گلی میں دیکھو حسین، جس گھر میں دیکھو حسین۔ بتانا تھا قوم کو، اے قوم کے بوڑھو، دنیا کے کاموں میں کمزوری محسوس کرو تو تھکن محسوس کرنا، خدمت دین کا جذبہ لے کر اگر موقع خدمت دین کا آئے تو کمر کس کے تم بھی حبیب بن جانا۔ تمہارے حبیب بننے میں دیر ہے، میرے بلانے میں دیر نہیں ہے۔ اے قوم کے جوانوں، تعداد پر نظر نہ کرنا کہ کم ہے یا زیادہ، سیرت علی اکبر پہ نظر رکھنا۔ تم بھی علی اکبر کا حوصلہ لے کے اٹھنا۔ اے ماں کی گود میں پلنے والے بچوں، شاید ابھی دنیا تمہیں کم سن اور بے شعور سمجھ کے نظر انداز کر دے، مگر اے رباب کی کنیزوں، انہیں گھٹی میں علی اصغر کی محبت پلا دینا، انہیں گھٹی میں علی اصغر کی محبت پلا دینا، تاکہ کتنا ہی بڑا شمر سامنے آ جائے سب کو مٹاتے چلے جائیں۔ آسان نہیں تھا تحفظ، آسان نہیں تھا تحفظ، مگر کر کے بتایا، دکھایا۔ اور قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، آخری آیت اس سلسلے کی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کی رفیق ہیں، سپورٹر ہیں، دوست ہیں۔ کون ہے مومن مرد اور کون ہے مومن عورت اور کون ہے ایک دوسرے کی رفیق؟ تاریخ پہ نظر کرتے چلے جاؤ۔ اس آیت کے مصداق بن کے اگر رسول سامنے آئیں گے تو خدیجہ ساتھ کھڑی ہوں گی۔ اس آیت کی مصداق بن کے اگر شخصیت امیر المومنین سامنے آئے گی تو فاطمہ ساتھ کھڑی ہوں گی۔ اس آیت کا مصداق بن کے اگر محمد کا نواسہ آئے گا تو زینب ساتھ کھڑی ہوں گی۔ پڑھ چکا، باتیں اور تھیں مگر چھوڑ دیا، اب عرض کروں گا۔ عزیزو، آسان مرحلہ نہیں تھا، مشکل مرحلہ، بہت مشکل مرحلہ، مگر سلام سلام۔ ہماری زبانیں شمع کی لو کی طرح جل جائیں، مگر حق سلام کون ادا کرے؟ ہم سے سلام کا حق ادا ہو جائے۔ بس اتنا کہتا ہوں، سلام ان پر
سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس کی شدت سے چٹک گئے تھے، سلام ان زبانوں پر جو پانی کا ایک قطرہ بھی ملنے کی وجہ اینٹ کر منہ میں پلٹ گئی تھی۔ بس آخری تقریر ہے اور میں پڑھنے کا اب میرے اندر طاقت بھی نہیں ہے، چلیے بس سلام پہ بات ختم کر لیں۔ سلام کیجئے، سب مل کے سلام کریں، سلام کریں۔ سلام سلام ان بچوں پر جن کی زبانوں پر الاتش کی صدائیں تھیں۔ ارے میں کہاں سے الفاظ لاؤں؟ سلام ان سروں پر جن پر چادریں نہ تھیں، سلام ان کانوں پر جو گوشوارے چھننے سے زخمی ہو گئے۔ آقا سلام قبول کر لیجئے، ہم سلام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ارے نہیں نہیں، آپ سلام کرنے نہیں، آپ تو جواب سلام دینے آئے ہیں، سلام کا جواب سلام دینے کے لیے آئے ہیں۔ ذرا یاد کیجئے، یاد کیجئے، آپ کب حسین کو یاد کر رہے ہیں؟ دن میں روزہ رہا مگر خدا نہ خواستہ اس وقت کوئی بھوکا تو نہیں ہے؟ بھائی کوئی پیاسا تو نہیں ہے؟ اچھا اگر بھوکے اور پیاسے بھی ہو تو کتنی دیر رہو گے؟ ابھی اپنے گھر جاؤ گے، پانی پی لو گے، پیاس بجھ جائے گی۔ ابھی گھر جاؤ گے، کھا لو گے، بھوک مٹ جائے گی۔ تم حسین کو یاد کر رہے ہو جب سیراب ہو، تم حسین کو یاد کر رہے ہو جب بھوکے نہیں ہو۔ حسین نے تمہیں کب یاد کیا؟ جب 72 لاشیں اٹھا چکے، اکبر کے برسی نکال چکے، اصغر کو ذوالفقار کے قبر کھود کے دفنا چکے۔ کب یاد کیا؟ کپڑوں پہ اکبر کا خون تھا، چہرے پہ اصغر کا خون تھا، سر سے لے کر پیر تک زخمی تھے، پیشانی زخمی، رخسارہ زخمی، ہونٹ زخمی، بازو زخمی، اور اس وقت شانہ ہلا کے کہہ رہے تھے سجاد اٹھو، بابا آخری رخصت کو آیا ہے۔ سجاد نے آنکھیں کھولی، ایک مرتبہ دیکھا کہ بی اماں بابا کہاں ہے؟ کہ میرے لال یہ کون ہے؟ اب جو سجاد نے آنکھیں کھولی تو اتنا پوچھا، بابا جب صبح ملے تھے تو بال سیاہ تھے، بابا بال سفید ہو گئے۔ کہ بیٹا بیٹا اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کونیوں پر زور دے کے سجاد اٹھے اور پوچھنا شروع کیا، بابا اونو محمد کہاں ہے؟ بیٹا مارے جا چکے۔ بابا قاسم کہاں ہے؟ بیٹا مارے جا چکے۔ بابا چچا عباس کہاں ہے؟ بیٹا شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کہا بابا علی اکبر۔ ہاں سننا، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ پھر اگلے سال بانیان مجلس کو توفیق ہو گئی یہ فرش اعلیٰ بچھے، اور پھر اگر مولا خدمت کا موقع دیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں، جملہ سننا۔ جب بھی اکبر پوچھتے تھے کہاں ہیں، کہتے تھے شہید ہو گئے۔ جب پوچھا سجاد نے کہ اکبر کہاں ہیں، تو حسین نے کہا بیٹا مردوں میں یا تم باقی ہو یا میں باقی ہوں۔ نہیں سمجھے؟ یہ نہیں کہا کہ اکبر شہید ہو گئے، مولا یہ کیوں نہیں کہتے اکبر شہید ہو گئے؟ شاید حسین جواب دیں، ارے ابھی کمر کے اوپر ضعف کی علامت باقی ہے، ابھی مجھے پتا ہے بھائی کا مرنا کیا ہوتا ہے۔ کہا بیٹا وصیتیں سنو، وصیتیں سنو بیٹا۔ پہلی وصیت، اللہ اکبر، میں نے کہا ہم سلام کرنے آئے ہیں، کیا کہا؟ اے میرے لال جب قید سے چھٹ کے مدینے جانا تو شیعوں کو سلام کہنا،
ارے کہاں آزادارو، ذرا اپنی عظمت سمجھو، ذرا اپنی قیمت جانو، ذرا اپنے آپ کو پہچانو۔ نبی کے نواسے نے سلام کہا ہے، فاطمہ کے لال نے سلام کہا ہے، راکب دوش رسول نے سلام کہا ہے، اور اس کے بعد عجیب فقرہ کہا، عجیب فقرہ کہا، اے میرے لال ان سے کہنا کہ تقاضا محبت یہ ہے جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، میری پیاس کو یاد کرنا۔ اے مولا، ہائے آپ کی تشنہ لبی۔ بس ختم ہو گئی تقریر، نہیں پڑھا جاتا مجھ سے، سننا بس آخری فقرے، آخری فقرے۔ مولا آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ جوان بوڑھے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان آنکھوں میں آنسو ہیں، صدقہ دے کر وسیلہ کر کے دعائیں مانگ لو، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ سب کو شفا نصیب ہو جو بیمار ہیں، سب کی جوانیاں سلامت رہیں۔ سننا سننا، سب سے رخصت ہو کے حسین باہر نکلے، آئے۔ میں رخصت نہیں پڑھتا، مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی رخصت، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جب جانے لگے تو 4 برس کی بچی نے اتنا کہا، چھوڑ دیا میں نے، بھائی اتنا کہا، بابا روکتی نہیں، ایک مرتبہ اور سینے پہ لٹا لو۔ جلتی ہوئی ریت پہ حسین لیٹے، سکینہ سینے پہ آئی، میں کہوں گا شہزادی اچھی طرح سو لو، اب یہ سینہ نہ ملے گا، اب یہ سینہ نہ ملے گا۔ چلے گئے بابا، انتظار کرتی رہی سکینہ، بابا نہ آئے، زمین کربلا ہلی، فرات کا پانی اچھلا، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی، سکینہ پردہ اٹھا کے نکلی، زلجنا خون میں ڈوبا، پیشانی پر تیر، قدموں پر گر گئی۔ اے گھوڑے، میرا بابا، میرا بابا، میرا بابا کہاں گیا؟ سر حسین سے تو بھولے، واہ غربتا، ہائے غریب زہرا، ہائے کربلا کا پردیسی، واہ مصیبتا، واہ مصیبتا، واہ مصیبتا، واہ مصیبتا، واہ محمد، واہ علیہ۔ بار الہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، معبود ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بار الہ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جائیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بار الہ یزیدیوں کے ہاتھوں جتنے حسینی اب تک شہید ہوئے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کا خون رائے گا نہ جائے۔ بار الہ منتقم خون حسین کو اذن ظہور عنایت فرما، معبود ہمیں سرکار کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم میر شوکت علی ابن سید حسین میں اہلیہ، میر حسین علی ابن میر محمد حسین، میر عابد علی ابن میر شوکت علی، وجیحہ بیگم بنت میر حسین کی ارواح کو ایصال فرما۔